على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا اور ان کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو بھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہودی یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے ابتدا ہی سے شروع ہی سے پکے اور کٹر دشمن رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن اگر کسی کو پائیں گے تو وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور مدینہ میں رہنے لگے مکہ چھوڑ کر، تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے اور یہودیوں کو مدینہ کے اندر بڑا رسوخ بھی تھا. انہوں نے پوری طرح اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی، تدبیریں کی اور طرح طرح سے وہ تدبیریں کرتے رہے، یہاں تک کہ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ملایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی انہی یہودیوں نے بھی جادو کیا تھا. اور طرح طرح کی یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن یہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوئے اور ان کی سازشیں اور تدبیریں سب ناکام ہوتی رہیں اور اسلام جڑ پکڑتا گیا اور اسلام پھولتا پھولتا گیا. یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دوسرے مذہب کو اختیار کر کے ظاہر میں دوسرے مذہب کو اختیار کیا، ظاہر میں کسی دوسرے مذہب کا لبادہ اوڑھا اور ظاہر کے اندر اس مذہب کو اختیار کیا اور پھر اس مذہب کے اندر گھس گئے اور اس مذہب کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہوئی اور اس مذہب کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا. چنانچہ ایک یہودی کا نام آتا ہے جس کو پولس کہا جاتا ہے. اس نے ظاہری طور پر عیسائیت کا مذہب اختیار کیا اور عیسائیوں کے اندر گھس کر اس نے عیسائیوں کے 2 فرقے بنا دیے اور عیسائیت کو 2 فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، ایک کیتھولک کے نام سے اور ایک پروٹسٹنٹ کے نام سے. اسی طرح ایک یہودی عبداللہ بن سبا نام کا انتہائی مکار، عیار اور کٹر یہودی تھا، پکا یہودی تھا. جب مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی اور اسلام کی سرحد جو روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اسلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اسلام کی سرحدیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل گئی تھی اسلامی حکومت.
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. کہ یہودی کس طرح دیکھ سکتے تھے اسلام کی ترقی کو اور اسلام کی سرحدوں کو بڑھتا ہوا اور اسلامی فتوحات کو بڑھتا ہوا کس طرح یہودی دیکھ سکتے تھے؟ یہ تو شروع ہی سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا جس نے ظاہر میں اسلام کو اختیار کر لیا، ظاہر مسلمان بن گیا، لیکن اندر سے وہ پکا اور کٹر یہودی تھا. ظاہر کے اندر اس نے اسلام کو اپنا لیا اور مسلمانوں کے اندر گھس گیا اور مسلمانوں کے درمیان جو اس نے طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دی اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں پیدا کرنا شروع کر دی. طرح طرح کی باتیں اس نے مسلمانوں کے درمیان پیدا کرنا شروع کر دی. کبھی کسی شہر کے اندر جاتا، کبھی کسی شہر کے اندر جاتا، کبھی کسی صوبے کے اندر جاتا اور انتہائی جو اسلامی والا لہجہ اپنا کر کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فلاں خیر کام کرو، یہ اچھا کام کرو، اور ساتھ ساتھ جو اپنے جو شر کے نظریات ہیں اور اپنے جو برے خیالات تھے اس کو بھی پھیلاتا رہا. کبھی کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے اہل نہیں ہیں بلکہ خلافت جو ملنا چاہیے تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو ملنا چاہیے تھی. کبھی کہتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز کرتے ہیں، انہوں نے جو خلافت کو اپنا خاندانی جاگیر بنا رکھا ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے ہدیے اور تحائف دیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں اس نے مسلمانوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے. اس طرح وہ جو شہر جا کر کبھی فلاں شہر جا کر کبھی فلاں صوبے کے اندر جا کر اس طرح وہ باتیں کرتا رہا اور اس نے اپنے ہم خیال ایک جماعت بنا لی. عبداللہ بن سبا نے اپنے ہم خیال ایک جماعت کو تیار کر لیا اور وہ اس موقع کے اندر رہا کہ کسی طرح مسلمانوں کے حج کا موسم آئے اور مسلمان جو حج کرنے کو جائیں تو ہم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں. اور یہ موقع کے اندر تلاش کے اندر رہا، موقع کی تلاش کے اندر رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کسی طرح مسلمانوں کے حج کا موسم آئے اور مسلمان حج کے اندر حج کو چلے جائیں اور ہم مدینے کے اندر جا کر اپنی جماعت والوں کو لے کر جا کر اپنے غروب کو لے کر جا کر وہاں مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں اور شہید کر دیں. چنانچہ جب حج کا موسم آتا ہے تو یہ عبداللہ بن سبا نامی جو ظاہر کے اندر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے کٹر یہودی تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، تو یہ اپنی جماعت کو لے کر چلا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کا جو محاصرہ کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے. زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ حج کو چلے جاتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت مسلمان مدینہ کے اندر رہتے ہیں. یہ موقع کو غنیمت جانتا ہے اور مدینے کا محاصرہ کر لیتا ہے، مدینے کو گھیر لیتا ہے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاتے ہیں اور مسجد میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بلوائی عبداللہ بن سبا کا جو آدمی ہے جن کو بلوائی بھی کہا جاتا ہے، ایک بلوائی مسجد کے کونے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے. پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے دوسرے کونے پر اور وہ کہتا ہے کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو ان کے جو آدمی ہوتے ہیں عبداللہ بن سبا کے آدمی جو بلوائی ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا شور اور ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر تشدد اور ظلم کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے بے ہوش ہو کر غشی کھا کر جو گر پڑتے ہیں، کسی طرح آپ کو جو پھر آپ کے گھر پر پہنچایا جاتا ہے. پھر یہی بلوائی جو عبداللہ بن سبا کے جماعت میں ہوتے ہیں، یہ سبائی اور یہ بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جو مسجد کے اندر تشریف نہیں لا سکتے، مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے. اور یہ بلوائی پھر اسی طرح آپ پر اور زیادہ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا اور پینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کے لیے روک لگا دیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہوتا ہے اس کو گھیر لیتے ہیں.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے، آپ چاہیں ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑائی کریں تاکہ ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو سیدھا کر دیں۔ اور دوسری رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ چاہے تو آپ مکہ کے اندر چلے جائیں مدینہ چھوڑ کر، اور آپ تیسری رائے پیش کرتے ہیں کہ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں چلے جائیں اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں رائے کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو اپنی ذات کے خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر تمہیں جو حکماً جو قتال کرنے کی اور تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا، تمہیں بھی منع کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب سے کہہ دینا کہ عثمان نے حکماً منع کیا ہے کہ میرے ذات کی خاطر ان سے لڑائی نہ لڑنا، میں اپنے ذات کے خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خونریزی نہیں کرنا چاہتا، اور میں مدینہ چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جو نہ تو شام جاؤں گا اور نہ ہی میں مکہ کے اندر جاؤں گا۔ اتنی زیادہ نرمی اختیار کرتے ہیں، یہ نرمی دیکھ کر بڑوائی جو ہوتے ہیں، وہ سوائی ہوتے ہیں، عبداللہ بن سوائی کے آدمی ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ شر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حکم دے لڑائی لڑنے کا تاکہ ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان بلوائیوں کی گردنوں کو سیدھا کر دیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میری ذات کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خونریزی ہو، خون بہے۔ تو یہ بلوائی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور صحابہ جو ہوتے ہیں اپنے جو نوجوان جو اولاد ہوتی ہے اور نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا پہرا دینے کے لیے لگا دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہرا دینے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے نوجوان جو اولاد ہوتی ہے ان کو جو لگا دیتے ہیں صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دینے کے لیے، کہ کسی طرح یہ بلوائی جو ہیں اندر جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کر دیں۔ لیکن یہ بلوائی جو عبداللہ بن سبا کے جو آدمی ہوتے ہیں، یہ موقع کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو یہ جو پیچھے سے گھر کے پیچھے سے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بلوائی کسی طرح باز نہیں آ رہے، یہ دشمن یہ ظالم کسی طرح باز نہیں آ رہے، تو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت کے اوپر آتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ کہ میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جب مسلمان پیاسے تھے، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو میں نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جب مسجد نبوی تنگ تھی تو میں نے جو زمین کا ٹکڑا جو خرید کر مسجد نبوی کی وسعت کی تھی، مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا، اور بہت ساری باتیں عرض کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، تو خواب میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان آج کا روزہ میرے ساتھ، آج کے افطار جو میرے ساتھ کرنا، روزہ میرے ساتھ کھولنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری شہادت کا جو وقت قریب ہے۔ آپ جو اپنی بیوی حضرت نائلہ کو کہتے ہیں کہ میرا جو پیجامہ ہے اس کو لے آؤ تاکہ میں پہن لوں۔ ہمیشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی باندھا کرتے تھے، لیکن جب آپ خواب دیکھتے ہیں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ شہادت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے پیجامہ پہنا اس لیے تاکہ یہ ظالم جو آپ کا جو سطر ہے اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں۔ پھر یہ ظالم جو لوگ ہوتے ہیں عبداللہ بن سبائی اور یہ بلوائی ہوتے ہیں، یہ موقع دیکھ کر کے جو گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ ہوتی ہے بچانے کے لیے آتی ہیں، تو آپ کی جو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بلوائی جو آپ کو جب قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، تو جو خون کا جو فوارہ ہوتا ہے، خون جو ہوتا ہے، قرآن کی اس آیت پر لکھتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ رب العزت ان ظالموں کے لیے کافی ہے۔
اس طرح یہ ظالم اور یہ بلوائی اور یہ جو یہودیوں کی سازش کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، ظالمانہ طور پر شہید کر دیا جاتا ہے، اور بڑی مشکل کے ساتھ چند ہی لوگ جو آپ کو تجدید تدفین کے لیے لے جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد امت کے اندر ایک فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر امت کے اندر طرح طرح سے فتنے جو ایجاد ہوتے ہیں، طرح طرح کے فتنے جو امت کے اندر برپا ہوتے ہیں، نئے نئے فتنے امت کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں، اور آج تک وہ فتنے جاری ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے امت کے اندر نئے نئے فتنے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ مختصر سا واقعہ، اگر ہم جو تفسیر کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھیں تو ہمارے آنسو جاری ہو جائیں، ہمیں پتہ چلے، ہمارا دل تڑپ جائے کہ کس طرح ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم دل انسان کو، اور کس طرح آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے تھے، دو آپ کی بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی تھی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشر مبشرہ کے اندر شامل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ان ظالموں نے نہایت ظالمانہ طریقے پر آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جو صحابہ کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور جو ہماری جو تاریخ ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی، اپنے صحابہ کی اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ کو نہیں پڑھتی اور اس سے سبق حاصل نہیں کرتی تو وہ قوم ذلت کے اندر گر جاتی ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے جو صحابہ کی تاریخ ہے، جو ہمارے بزرگان دین کی تاریخ ہے، جو ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس سے سبق حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو آج ہم جو عزت کی چوٹی سے ذلت کے غار کے اندر جا گرے۔ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو اسلاف کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔